السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایمان کی صفات اور 6 کلمے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ایمان مفصل، ایمان مجمل اور 6 کلمے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو تجوید کے مطابق پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان مفصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آئیے اب اسے ہم مزید ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں پہ یاد رہے کہ ہم زیر کو وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کر رہے ہیں۔ میم واو زبر مو کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہوتا، لیکن ہم جیسے ہی وقف میں یعنی آگے کچھ نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے، تو وقف کی حالت میں زیر کو ہم جزم سے کنورٹ کریں گے۔ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہوگا، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نے اسے ساکن کرنا ہے، تو یہاں پر مد لین عارض کرتے ہوئے ہم نے لمبا کرنا ہے۔ بعد الموت، اگر وقف نہیں کریں گے تو بعد الموت یوں پڑھا جائے گا۔ تو آئیے اب ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ آپ پوری لائن کو پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع، عین کی ادائیگی واضح رکھیں گے، جمیع وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہاں پر زیر کو ہم نے آگے کچھ لفظ نہیں ہے، وقف کرنا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے جزم سے اسے کنورٹ کیا زیر کو اور پچھلے حرف سے ملا دیا۔ پچھلا حرف خود ساکن ہے، اسے خود پیچھے حرف سے ملنا ہے، تو ہم نے قاف، لام اور با تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ لفظ بنے گا بالقلب۔ آپ پورے لفظ کو پڑھتے ہیں۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ۔ آئیے اب ہم 6 کلمے پڑھتے ہیں، 6 کلمے یعنی 6 کلمے۔ اول کلمہ طیب، اول کلمہ طیب، اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمومی طور پر والدین جب بچوں کو کلمہ یاد کرواتے ہیں تو محمد در رسول اللہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہاں پر دو پیش ہیں، دال پر دو پیش ہیں، تو یہ لفظ بنتا ہے دال را دو پیش در۔ ہونٹوں کو گول کر کے اس کی ادائیگی کریں گے، اور رسول اللہ نہیں پڑھتے، رسول اللہ۔ میرا یہ تجربہ ہے، عمومی طور پر جو ماں باپ بچوں کو سبق یاد کرواتے ہیں یا کلمے یاد کرواتے ہیں، چھوٹے شیر خوار بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو محمد در کی غلطی کرتے ہیں اور رسول اللہ کی جگہ رسول اللہ پڑھا دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ تو یہاں پر اسے کس طرح پڑھنا ہے ہم نے پہلے بھی سکھایا، آئیے مزید دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ زیر کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کرتے ہیں تو لام ہا کھڑی زبر لا کی آواز بنتی ہے، محمد رسول اللہ۔ آئیے اب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ یاد رہے اس نون کو ہم اس لام میں ضم کر دیں گے، مدغم کر دیں گے، اس کو اس میں ملا کر پڑھیں گے، حمزہ نون لام زبر ال کی آواز آئے گی، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الٹا پیش کو ہم وقف میں، یعنی آگے کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے ہم الٹا پیش کو جزم سے کنورٹ کر کے اس ہا ساکن کو پچھلے حرف سے ملا دیں گے، لام ہا پیش لہ بن جائے گا، ورسولہ۔ آئیے اب ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں پر ہم نے وقف کر دیا، بار آزبر بر۔ اگر وقف نہیں کرنا تو واللہ اکبر ولا حول، ولا حول، حاء زبر حو کو لمبا نہیں کریں گے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہا کو اس لام سے ملانا ہے، ہل علی العظیم۔ زیر کو وہی فارمولہ ہے کہ ہم نے وقف میں یعنی رکنے کی اسٹاپ کی صورت میں ہم نے یہاں پر جزم سے کنورٹ کر کے اسے پچھلے حرف سے ملانا ہے۔ حروف مدہ یعنی یا مدہ کے بعد یہاں پر سکون عارضی ہوگا تو ہم مد عارض کرتے ہوئے اسے کچھ زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس ہا کو اس لام کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ
يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا. یہاں پر دونوں ہی سیم الفاظ ہیں، ابدن ابدن، لیکن ہم یہاں پر عمومی طور پر سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے کنورٹ کر دیتے ہیں، یعنی ایک زبر پڑھیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے تو یہاں پر الف مدہ کی کنڈیشن آ جائے گی. ابدن ابدا ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر. یہاں پر بھی وقف کی صورت میں ہم نے پڑھا ہے، یہ پیش کو ہم نے جزم سے کنورٹ کر کے اس کو خا یازبر خی یا لین کو لمبا نہیں کرتے، لیکن عارضی سکون یعنی پیش کو ہم نے جزم سے کنورٹ کیا تو یہ بن گیا خیر. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دو پیش کو بھی ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کرتے ہیں اور پچھلے حرف سے اس حرف کو ملا دیتے ہیں. قدیر. آئیے پانچواں کلمہ پڑھتے ہیں. پانچواں کلمہ استغفار. یہاں پر غور کیجیے، عام طور پر بچے پڑھتے ہیں یا اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے استغفار پڑھایا جاتا ہے، نہیں، یہاں پر لفظ ہے استغفار. استغفار. تو جب ہم اسے پڑھیں گے کلمے کی صورت میں تو اب پڑھا جائے گا استغفر اللہ. یہاں پر ہم نے استغفار پڑھنا ہے اور یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية او علانية. تاب او دو زبر تاؤں کی آواز دیں گے. وَأَتُوبُ او علانية وَأَتُوبُ إِلَيْهِ من الذنب الذي، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب، علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول، وغفار الذنوب. یہاں سے پھر مزید پڑھ لیجئے ایک بار. وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. زیر کو ہم نے پھر ایک بار وقف کی صورت میں جزم سے کنورٹ کرنا ہے اور اسے مد عارض کرتے ہوئے زیادہ لمبا کریں گے. آئیے اب ہم چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں. چھٹا کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به شیئا وانا
یہاں پر لفظ انا کو ہم جو بھی الف کے ساتھ اور نون الف زبر نہ آئے گا اس کنڈیشن میں انا پڑھا جائے گا جو وہ لمبا نہیں ہوگا. یہاں پر بظاہر الف مدہ ہے لیکن اس الف کو ہم نہیں پڑھتے، یہ الف زائد الف کہلاتا ہے، تو اس لفظ کو وَأَنَا پڑھا جائے گا. وَأَنَا قرآن پاک میں بھی اور چھٹے کلمے میں بھی وَأَنَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ والشرك والكذب ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، والكذب والغیبت والبدعت، دال پر ہم قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. یہ یہاں پر پہلا کلمہ ہی اس میں شامل کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر غور کیجئے گا کہ ہم نے جو سیکھا تھا دال کو پیش کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے، زبروں کے ساتھ در نہیں پڑھیں گے بلکہ در پڑھیں گے. اسی طرح یہ لام پر پیش لگا کر پڑھیں گے، لام پیش لل پڑھیں گے، لل نہیں پڑھیں گے. محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کوئی بھی دعا پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے، اس کا حوالہ مختصر کومنٹ میں ڈالیے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو وہ سکھا دیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.